الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستو بھائیو، پچھلے جمعے میں نے جس طرح عرض کیا تھا آپ کو کہ میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث، صحابی رسول، داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے خلافت کے واقعات چند اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حیا عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، میں نے قرآن عظیم الشان میں سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کے سبب حکومت عطا فرمائے گا. بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ ثالث نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ حکومت کا حق بنتا تھا اس کو چھینا. تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک نے نیک لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی اور اس نیک عمل کے سبب اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو حکومت دینے کا بھی وعدہ کیا. اور یہی بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا اسلام ہمیں صرف عبادت، ذکر و فکر اس کی ترغیب نہیں دیتا. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں چھوٹے سے طبقے سے لے کر اور وقت کے حکمران تک اسلام سب کو رہنمائی کرتا ہے اور سب کو اس طریقے پر حکومت کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. میں نے
جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کر لیا ان لوگوں سے الذین آمنوا، کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالحہ کرتے ہیں، تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے اس چیز کا، ایمان والوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور ان لوگوں کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ایسی حکومت کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے گا، ان کا دل دین پر جما دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان لوگوں کے دل سے اللہ تعالیٰ خوف کو نکال کر ان کو امن عطا فرما دے گا۔ اب دیکھو، ایک عمل صالحہ وقت کے حکمران کا یہ پوری قوم پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اوپر لیول پر جو لوگ اچھے ہوں گے، اچھے لیڈر ہوں گے، نیک صالح حکمران ہوں گے، اس کا اثر قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ زمین پر پڑتا ہے، نیچے والوں پر پڑتا ہے، کہ اوپر والا اگر اچھا عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ فرمایا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ پھر اوپر والوں کے عمل کی وجہ سے نچلے طبقے پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دین پر جما دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار مولوی اتنا سمجھاتے ہیں، ہر مسجد میں جمعے کو بیانات ہو رہے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن لوگوں کے اندر ایک دینی ولولہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا، ایک دینی سوچ پیدا، وقتی اثر ہوتا ہے مسجد کی حد تک، مسجد سے باہر نکلے سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ تقریباً ہمارے معاشرے کے 70% لوگ دینی مجالس اور دینی محافل کو اس لیے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں یار باچو یاد تے رہنا نہیں، چھوڑو پرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دینی بات سننا، دین کو سمجھنا، سیکھنا ہی چھوڑ دیں کہ یار کچھ سمجھ تو آتی نہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر بات ہمیں سمجھ آتی ہے، نفع نقصان ہم سب سمجھتے ہیں، خالی دین ہی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو یار بعد چ دیکھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، دین کے ساتھ جب آپ خود لگاؤ رکھیں گے تو دین آپ کے قریب آئے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ گندے دلوں میں نہیں رکھتا، وہ پاک اور ستھرے دلوں میں رکھتا ہے، اس لیے دین کے ساتھ لگاؤ پیدا کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے عمل صالحہ پر ان کے ساتھ حکومت کا وعدہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ آج کل تو ہماری سیاست میں ہوتا یوں ہے کہ جو زیادہ چاپلوس ہو تو وہی حکومت اس کی بن جاتی ہے، اس کو ہی لوگ پھر سلیکٹڈ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو سلیکٹ کیا ہے وہ ان لوگوں کو حکومت کے لیے کہ جو عمل صالحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت کا وقت ہے یہ بھی بڑا عجیب تر تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سال 2.5 سال حکومت کی، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10.5 11 سال آپ کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب پر وار ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3696 نمبر حدیث ہے، پورا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کو خلیفہ کیسے بنایا گیا۔ آج یہی تو بات ہے کہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں انہوں نے یہ بات کرنا ہی چھوڑ دی کہ یار اسلام کا نظام حکومت، اسلام کا نظام سیاست، اسلام کسی حکمران کو سلیکٹ کیسے کرتا ہے۔ ہم نے دین کے 2 شعبے بنا لیے، ایک صوفیوں کا کہ جو اپنے ذکر و فکر میں محو، اپنی قوالیوں میں محو، سماع میں محو، اور دوسرا مولویوں کا کہ جو مدرسے تک رہ گئے۔
اور حکومت ہم نے چوروں کو دے دی۔ حضرت عثمان غنی کی جب حکومت کا وقت آیا، حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ، حضرت عمر کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ نام تھا، عبداللہ بن عمر یہ زیادہ مشہور ہیں، ایک عبید اللہ نام تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا یہ میری شورا ہے پارلیمنٹ صحابہ کی، یہی وزیر تھے، یہی مشیر تھے، اور یہی کل اسمبلی تھی مسلمانوں کی 6 صحابہ کی۔ فرمایا عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص اور اشم ورشم میں 3 صحابہ اور تھے۔ فرمایا ان کو اکٹھا کرو اور تم بھی بیچ میں بیٹھو، ان کی امداد کرو، معاونت کرو، لیکن میری شورا کو حکم ہے کہ میرا بیٹا اس کے اندر، حکومت کے اندر کوئی بھی عہدہ اس کو، میرے بیٹے کو نہیں دینا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں دینا، اور اپنے بیٹے کو بھی بول دیا بیٹا ان کے ساتھ جاؤ، مشورے میں مدد کرو، مشورہ تمہیں کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، اور تو دوبارہ حکمران بن جا۔ آج تو یہ ہے نا، ہماری عوام پاگل ہے کہ جناب نواز شریف آیا تو اس کا آگے بیٹا، اس کی بیٹی کو نعرے اس کے مار دیں۔ یہ پاگل عوام جس نے اسلام پڑھا نہیں، اسلام سمجھا نہیں، اور آج اسی کے نعرے۔ بھٹو مر گیا تو اس کی بیٹی، اس کی بیٹی مر گئی تو آج ہے اس کا بیٹا۔ یہ عوام پاگل ہے کہ جو اسلام کو فالو نہیں۔ اسلام نے تو سب سے زیادہ موروثی نظام کی مخالفت کی ہے۔ اسلام کے اندر موروثیت نہیں ہے کہ جناب بادشاہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا ہے۔ اسلام میں ایسے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ شورا میں جاؤ، اور فرمایا کہ آپ سب مشورہ کرو، علیحدہ علیحدہ لے جا کر پوچھو۔ 6 بندوں کو پوچھا گیا، حضرت عمر شہید ہو گئے۔ فرمایا یکم محرم الحرام کو حضرت عمر شہید ہوئے، اور 2 محرم کو حضرت عثمان غنی کو سلیکٹ کیا گیا۔ کس طرح؟ حضرت علی المرتضیٰ کو پکڑا حضرت عبداللہ بن عمر نے اور سائڈ پہ لے گئے۔ ہاں جی آپ کا کیا مشورہ ہے، کس کو خلیفہ بنانا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور یہ دیکھو کیسا ہمیں انگریز ایک کیسا خراب نظام دے گیا سیاست کا۔ کوئی اگر سیاستدان ہو کسی پارٹی سے تعلق رکھے تو ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، میں نے یہاں دین بیان کرنا ہے، میں یہاں کسی پارٹی کا جناب نمائندہ ہوں، نہ کسی تنظیم کا نمائندہ ہوں، میں ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے بات کرنی ہے۔ اب ہمیں کیسا خراب انگریز نظام دے گیا، آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ڈالو۔ اب جو بندہ خود الیکشن میں کھڑا ہے وہ خود اپنے آپ کو ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کئی بار حکمرانوں نے دکھایا ہوگا کہ جناب فلاں صاحب آئے ہیں اور خود ہی وہ سیٹ پر کھڑے ہیں اور خود ہی ووٹ ڈالنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ بیٹا جانا کسی کا ووٹ، کسی کی رائے اپنے حق میں قبول نہیں کرنی، دوسرے کے حق میں قبول۔ حضرت علی کو لے کے گئے، حضرت علی پر میں عثمان کو لے کے جاؤ۔ سعد بن ابی وقاص آئے، ان کو سائڈ پر لے کر گئے حضرت عبداللہ بن عمر، فرمایا کس کو خلیفہ بنایا جی؟ فرمایا عثمان کو۔ حضرت عثمان کو لے کے گئے، حضرت عثمان نے فرمایا علی کو بناؤ۔ یہاں تو ہر بندہ پاگل بنا ہوا ہے کہ جناب مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے وزیر بناؤ، مجھے یہ بناؤ۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے، اتنی بڑی ذمہ داری وہ اپنے کندھے پر نہیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے فرمان رسول سنا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حکمران بننے کا نہ سوچنا، حکمران بننے کا نہ سوچنا، اس لیے کہ رایا میں کوئی بھوکا بھی مر جائے تو حاکم وقت سے قیامت کو پوچھا جائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے جناب میں اس چیز کا صدر بن جاؤں، میں فلاں تنظیم کا بن جاؤں۔ کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی چیز کی سربراہی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے کئی اساتذہ ایسے تھے، بڑی بڑی جگہ سے ان کو حرکہ خلافت بھی ملے، بڑی بڑی جگہ سے ان کو بیعت کی اجازتیں ملیں۔ ان سے کہا کہ حضور آپ بیعت کیا کریں، لوگوں کو فیض دیا کریں۔ کہا یار یہ کام بڑا مشکل ہے، کسی کا وزن اپنے کندھے پر اٹھانا، کسی کو مرید بنانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔
اوے آج کل کے علماء لوگوں کو مرید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جناب اس کا وزن ہم کہاں اٹھائیں گے قیامت کو. اور ایک حضرت عثمان غنی تھے, انہوں نے کہا میں حکمران بننے کی نہیں سوچتا. بہرحال سب کی رائے جب متفق رائے بنی تو 5 ووٹ حضرت عثمان غنی کے حق میں گئے اور 1 ووٹ حضرت علی کے حق میں. تو تب حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے. اب مزے کی بات دیکھو, جس خلیفہ کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے نا, ذرا میں بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں. لوگوں کے بیچ میں تو اپنی ذاتی باتیں بھی آ جاتی ہیں, تو ہم ذاتی باتوں کو دین پر ترجیح دے دیتے ہیں. دین کو ترجیح نہیں ہم دیتے, ہم اپنی ذاتیات کو کہ یار اس کے ساتھ میرا تعلق واسطہ ہے, تعلق خراب نہ ہو جائے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اپنی ذاتی رائے, اپنی ذاتی تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے ہم دین کی بات کو ترک کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے 2 محرم کو, ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو حضرت عثمان غنی کے پاس پہلا جو کیس آیا, کیونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جناب حاکم وقت صرف وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور جج کے لیے کوئی اور سیٹ ہوتی ہے, آرمی چیف کے لیے کوئی. اس زمانے میں سپریم لیڈر خلیفہ وقت ہوتا تھا, وہی آرمی چیف ہے, وہی جناب چیف جسٹس ہے اور وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے پاس پہلا کیس آیا کہ حضرت عمر کو جب شہید کر دیا نا ابو لولو فیروز نے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو حضرت عمر کے بارے میں آئے گی تو میں بات ساری بتاؤں گا. تو حضرت عمر کا بیٹا تھا عبید اللہ, فجر کی نماز کا وقت تھا, تو اس مجوسی نے جس نے حضرت عمر کو شہید کر دیا, وہ صفے چیرتے ہوئے, کیونکہ نماز کھڑی, جماعت کھڑی ہوئی تھی اس وقت, صفے چیرتے ہوئے اس نے 5-6 بندے کو اور قتل کر دیا. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. اور آپ کا بیٹا عبید اللہ, اس نے اس مجوسی کو پکڑا تو اس مجوسی نے اسی خنجر سے جس سے حضرت عمر کو شہید کیا تھا اپنی گردن کاٹ دی اور خودکشی کر لی, مر گیا. حضرت عبید اللہ نے ڈھونڈا کہ اس کا اس شہر میں مدینہ منورہ میں کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے. حضرت عمر کے بیٹے نے دیکھا کہ اس مجوسی کا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا اس کے شہر میں 2 رشتہ دار تھے, ایک اس کا بھائی تھا, ایک بہن تھی. حضرت عمر کے بیٹے نے جا کے پوچھا بھی نہیں اور جا کے اس کو قتل کر دیا, بہن کو بھی اور بھائی کو بھی, بغیر پوچھے. اسلام تو اسلام ہے نا, کسی کا خون ناحق بہنے نہیں دیتا. جو اسلام کسی کا خون, کسی کا پانی وضو کا وہ فضول بہنے نہیں دیتا, وہ کسی کا خون کیسے بہنے دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے علی, آپ فیصلہ کریں کہ عمر کے بیٹے نے 2 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں, مسلمان نہیں ہیں, تو لہٰذا اب اس کی سزا کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں حضرت علی نے فیصلہ کیا. حضرت علی قاضی بن گئے حضرت عثمان کے کہنے پر. وہ فرمایا اس کی سزا تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا, قرآن نے مسلمان نہیں کہا, ایک انسان کو قتل کیا, فقط قتل الناس جمیعا, ایسے یہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. انسانیت کا نام ہے, قرآن نے مسلمان نہیں بولا. تو فرمایا قرآن کے مطابق تو قصاص ہے, قتل کے بدلے میں قتل. تو حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ جب کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے ولی, رشتہ دار اگر وہ نہ ہوں, اگر رشتہ دار ہوں تو رشتہ دار فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے قاتل کو یا اس سے دیت لی جائے. تو حضرت عمر عثمان غنی فرمایا کہ اب چونکہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے اور اسلامی رول کے مطابق, اسلامی اسٹیٹ کے مطابق جو خلیفہ وقت ہوتا ہے, اگر کسی کا کوئی اپنا رشتہ دار نہ موجود ہو تو اس کا بدلہ جو ہے خلیفہ وقت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ لے. اب میں چونکہ اس کا والی ہوں, اب میں ان کا بدلہ یہ مقرر کرتا ہوں کہ اس کا قتل نہیں بلکہ اس سے دیت لی جائے. تو حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں ہیں, اب ایک مسلمان یا ایک مسلمان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے, 100 اونٹ, اور لڑکی کی دیت جو ہے وہ آدھی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا کسی نے قتل کر دیا, آپ کے کسی رشتہ دار کا, آپ کہتے ہیں جناب ہم نے دیت لے لینی ہے,
ہم نے اس کو قتل نہیں کروانا، عدالت اس کو چھوڑ دے، بس یہ ہمیں دیت دے دے۔ 100 اونٹ اور عورت کے 50 اونٹ، 150 اونٹ اس کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ حضرت عمر کے بیٹے کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنی جیب سے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ مجھے اس کے باپ سے یہ حکمرانی ملی ہے تو میں اس کے ساتھ وفادار رہوں۔ فرمایا نہیں، ہم وفادار ہیں تو اسلام کے، ہم کسی حکمران کے وفادار نہیں ہیں، یہ اسلام ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نہیں دیکھا۔ اور پھر ایک اور کیس آیا گورنر کوفہ کا۔ گورنر کوفہ ولید بن عقبہ نام تھا اس کا، یہ رشتے میں حضرت عثمان غنی کا بھائی لگتا تھا، ماں جایا بھائی، یعنی ماں شریک بھائی کہ مائیں جدا جدا تھیں اور باپ ایک تھا۔ حضرت عثمان غنی کے یعنی ماں کی دوسری ماں کا بیٹا تھا یہ۔ تو یہ گورنر کوفہ عراق کا گورنر بنایا گیا، حضرت عثمان نے اس کو عراق کا گورنر بنا کے بھیجا۔ تو آپ کا معمول یہ تھا حضرت عثمان غنی کا کہ ہر حج کے موقع پر جب حج مکمل ہوتا تو مدینہ منورہ میں آپ ایک کچہری لگاتے، کھلی کچہری، کہ دور دور سے حاجی آتے تھے، اور جس علاقے کا حکمران، کوئی گورنر، کوئی بڑا سربراہ کوئی غلط کام کرتا تو حضرت عثمان غنی نے یہ مقرر کیا تھا کہ تم اپنے علاقے کے حکمران کے خلاف ثبوت کے ساتھ کوئی اس کی شکایت میرے پاس لے کر آؤ تو عثمان غنی اس کو 100 دینار بطور انعام دے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، آج کل تو الزام لگانا بڑا آسان ہے نا، ہر کسی پہ الزام لگا دو، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں الزام لگانا آسان کام نہیں تھا۔ الزام جو لگاتا تھا اس کو الزام لگانا ثابت کرنا پڑتا تھا، اگر نہیں کرتا تو اس کو اسلام کی طرف سے بہتان کی سزا 80 کوڑے اس کو لگتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بھی حاجی کو کوئی پرابلم ہو، اس کے علاقے میں کوئی پریشانی ہو، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پاس آئے، میں اس کا وہ مسئلہ حل کروں گا۔ تو آپ کے اپنے بھائی ولید بن عقبہ کا شکایت کوفہ کے لوگوں نے آ کر حضرت عثمان کو لگائی۔ حضرت عثمان غنی نماز کے لیے جا رہے تھے مصلی کی طرف، تو رستے میں وہ حاجیوں نے کھڑے ہو کے مسجد میں ہی آپ کو روکا کہ سرکار آپ سے بات کرنی ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی آپ کے فائدے کے لیے بات ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اپنے انہی کوفہ کے لوگوں کی شکایت سنی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور کوفہ کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر صبح کی نماز ولید بن عقبہ پڑھاتا ہے آپ کا بھائی، اور اس نے ایک دن شراب پی ہوئی تھی، اور شراب کی حالت میں اس نے 4 رکعتیں پڑھا دی صبح کی، اور میں نے اکیلے نہیں دیکھا، یہ جو حاجی میرے ساتھ آئے ہیں یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی اور وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد عذرائے مزہ وہ مصلی پر بیٹھ کر کہتا ہے میں اور پڑھا دوں۔ حضرت عثمان غنی جلال میں آئے، فرمایا کہ خدا کی قسم میرا بھائی ہے، اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو اس کو یہیں پر آپ کے سامنے سزا ملے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کوفہ میں اپنا قاصد بھیجا اور اپنے بھائی کو بلایا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو پھر بلایا، ثم دعا علی، حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اب 80 کوڑے لگاؤ۔ کون ہے؟ خلیفہ وقت کا، حکمران وقت کا اپنا بھائی ہے۔ آج تو یہاں یہ ہے نا ایم پی ایم این اے تیرا کوئی دور کر بھی رشتہ دار ہو تو تجھے تو ایسا جو بھی آدمی لگائے گا، لیکن یہ عثمان غنی ہے، یہ اسلام کا نظام ہے جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اور یہی تو اسلام بتانا چاہتا ہے کہ اسلام تو بھائی قریبی دور کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اسلام ہے۔ اسلام کی جو مثال ایک تلوار کی طرح وہ جو چل جائے وہ یہ نہیں دیکھتی یہ اپنے کا سر ہے یا پرائے کا، یہ اسلام ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھائی کو بلایا، انہی حاجیوں کے سامنے 80 کوڑے لگائے اور اس کو گورنری سے معزول کر دیا۔ فرمایا تو اس عہدے کا اہل نہیں ہے کہ جس نے شراب پی اور شراب پینے کی حالت میں تم نے نماز پڑھا دی۔ تو حضرت عثمان غنی رشتہ داری نہیں دیکھی، تعلق واسطہ نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو
اگر تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو فرق ہے جمہوریت میں اور اسلام میں۔ یہ جمہوریت ہمیں ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے، اور کون سا جمہوری نظام؟ آج یہی 70 سال ہو گئے جمہوریت نے ہمیں بیڑا غرق کر کے 110 ارب ڈالر کا مقروض بنا دیا ہے۔ اور یہ عثمان غنی تھے جن کے زمانہ میں اس قدر فراخی ہو گئی کہ 12 سال حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان غنی جب آپ جو ہے خلافت کے تخت پر جلوہ گر ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور گفتار کو دیکھ کر لوگوں نے حضرت عمر سے بھی بہتر حضرت عثمان غنی کو سمجھنا شروع کر دیا کہ جس کے ایک کے بعد دوسرا آیا تو وہ اس سے بھی اعلیٰ۔ تو اتنی فراخی تھی مدینہ منورہ میں کہ آپ صبح صبح روزانہ اعلان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں آ جاؤ، بیت المال کی بلڈنگ بنائی اور وہاں پر صبح صبح اعلان فرمایا کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ، گندم لینی ہے تو گندم والے جو ہے وہ کمرے میں چلے جاؤ، مشک لینی ہے تو مشک والے کمرے میں چلے جاؤ، اور شہد لینا ہے تو شہد والے، آج تو شہد ملتا نہیں ہے نا۔ تو حضرت عثمان غنی اصلی شہد جو پورا بیت المال میں جمع ہوتا تھا مدینہ کے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر کوئی آ گیا، کسی نے کہا کہ مدینہ میں یہ غریب آدمی ہے تو اس کو خلیفہ وقت عثمان غنی کے پاس بھیجو۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان کے دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے پاس جو بندہ لے کر آیا تھا نا وہ خود بڑا شرمندہ ہو گیا کہ اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تو اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی خرچہ کم کیا کر، تو بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ اور وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ اب یہ جو سائل آیا ہے وہ سن کر کیا کہے گا کہ جو خلیفہ وقت اپنی بیوی کو کفایت شعری اور جو ہے گزارے کے ساتھ چلنے کی جو ہے ترغیب دے رہا ہے تو اس نے سائل کو کیا دینا ہے۔ جب دستک ہونے کے بعد حضرت عثمان باہر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ مدینہ میں غریب آدمی آیا باہر سے، مسافر ہے، اس کی کچھ مدد کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی اندر گئے اور درم و دینار کی ایک تھیلی پکڑی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ جو سائل تھا وہ بڑا مسکرایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا جی ابھی میں باہر کھڑا تھا تو ابھی آپ گھر میں کسی عورت سے کہہ رہے تھے کہ گزارا کیا کر، کم خرچہ کیا کر، تو بہت زیادہ جو ہے فضول خرچی کرتی ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا یار وہ میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ تو جو ہے نا دنیا میں گزارا کر، دنیا میں جتنے سے گزارا ہوتا ہے کر، یہ جو مال ہے میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں یہ ہم نے خرچ کرنے کے لیے نہیں رکھا، یہ جو میں نے اپنی دولت عثمانی بنائی ہے یہ اس لیے کہ حضور کی امت کی خدمت کروں۔ فرمایا میں حضور کی امت کے لیے کھلا ہوں، اپنے لیے میں کنجوس ہوں، اپنی ذات کے لیے میں کنجوس ہوں، لیکن جب رسول اللہ کی امت کی بات آ جائے تو ان کو میں اپنی جو ہے نا اپنی کوشش اپنی وسعت سے زیادہ میں ان کو نوازتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آپ کے زمانے میں خوشحالی آئی، اور آپ کے اب آخری 4 منٹ رہ گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی دیکھو کیسی ہوئی ہے۔ آج کا تو کوئی بندہ اپنے ناک پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس قدر ہمیں تکبر ہوتا ہے۔ ہم کسی سے سلام بھی لیں تو ہم آدھا سلام لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سلام لینا ہم اپنی وہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسجد کہ جو آپ نے خود وہ جگہ وقف کی، 40 لوگ مصر سے آئے تھے، بلوائی ان کو کہا جاتا تھا، ان بلوائیوں نے حضرت عمر بن العاص صحابی رسول ان کے بارے میں شکایتیں کی۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یار ٹھیک ہے میں عمر بن العاص کو معزول کر کے کسی اور کو اس کی جگہ گورنر بنا دیتا ہوں۔ آپ نے احکامات بھیج دیے۔ جب وہ بلوائی جو ہے تھے مصر والے لوگ وہ حج کرنے آئے تھے، وہ جا رہے تھے تو اس زمانے میں پہلا فتنہ یہی شروع ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا عثمان جب شہید ہوگا، جب تک عثمان دنیا میں ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تلوار میان کے اندر، اور جب عثمان شہید کر دیا گیا تو
تو فرمایا یہ تلوار میان سے نکل جائے گی اور قیامت تک یہ تلوار واپس نہیں جائے گی، قیامت تک میری امت کا خون بہے گا۔ پہلا فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ فرمایا وہ بلوائیوں کے ساتھ کچھ لوگ باغی تھے، بغاوت کرنے والے، وہ مل گئے اور انہوں نے اپنے قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی کے دستخط کر کے دوبارہ حکم نامہ لکھ کر اپنی طرف سے جعلی ایک بندے کے ہاتھ بھیج دیا اور حاجیوں کے پاس بھیج دیا کہ دیکھو عثمان غنی نے عمر بن العاص کو دوبارہ بحال کر دی ہے۔ وہی حاجی دوبارہ اور ساتھ کچھ شر پسند لوگ حضرت عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کا محاصرہ رہا اور حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت علی آئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہے کہ سرکار ایک آرڈر لگائیں، ابھی ان کو ہم صاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نانا میں نے ان کو جو ہے نا ان کا خون نہیں بہانا، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میرے نبی کی زمین جو ہے میرے نبی کی امت کے خون سے وہ خون آلود ہو جائے۔ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا خط آیا کہ آپ ایسا کریں شام میں آ جائیں، یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا خدائی کی قسم میں نے جینے کی قسم بھی مدینے میں کھائی ہے اور مرنے کی قسم بھی مدینے میں ہے، میں جیوں گا بھی مدینے میں، مروں گا بھی۔ 40 دن آپ کے مکان کا محاصرہ، نہ پانی نہ کھانا۔ آج لوگوں کو کربلا تو یاد آتی ہے کہ کربلا میں تو 5 دن تھے صرف کہ جو امام حسین پر پانی بند کیا گیا، 40 دن عثمان غنی پر کھانا پینا اپنا وطن ہوتے ہوئے بند کر دیا گیا اور آپ کے مکان کا محاصرہ کیا۔ آپ اپنی چھت پر، مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا کہ اے لوگوں جانتے ہو میں کون؟ ان جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی جانتے ہیں، آپ داماد رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم نے میرے لیے اس مسجد میں جانا مشکل کر دیا کہ جس مسجد کے لیے جگہ وقف میں نے کی ہے، جس مسجد کے لیے جگہ تنگ پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو ایسا نہ کرو کہ تم جو ہے میرے خون کے پیاسے ہو، تمہارا مسئلہ ہے تو میں حل کر دیتا ہوں لیکن تم یہاں پر رستہ مجھے دے دو۔ کہا نہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن دونوں حضرت